بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. زکوٰۃ کے مسائل اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ سے متعلق ہم نے اس سے پہلے یہ بات پڑھی تھی کہ زکوٰۃ جن چیزوں میں واجب ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے سونا چاندی، اور دوسرا ہے تجارتی مال، اور تیسرا ہے مویشی اور چوپائے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے بالکل شروع میں ایک اور مسئلہ گزرا تھا، اور وہ تھا اناج کی زکوٰۃ۔ اناج یعنی کھیتی سے پیدا ہونے والی زکوٰۃ۔ کھیتی میں جو اناج پیدا ہو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اس سے متعلق اس سے پہلے تفصیلی بات گزر چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس آیت میں دو باتوں کے لیے دلیل ہے۔ ہم نے یہ آیت یہاں پر رکھی تھی اناج کی زکوٰۃ ثابت کرنے کے لیے کہ اناج میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو کچھ نکالا ہے، وہ زمین سے جو نکالا یعنی زمین سے، کھیتی سے، باغات سے جو اناج نکلتا ہے، اس اناج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اسی آیت سے محنت مشقت سے کمایا جانے والا پیسہ، روزی، زمین کے اناج کے علاوہ، کوئی انسان کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی اور کپڑوں کی تجارت کرتا ہے، اور کرانہ دکان لگاتا ہے، یا کوئی میکانک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی عالم ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا، کوئی بھی انسان جو اپنی محنت سے کچھ پیسہ کماتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تجارت۔ یہ ہے تجارت۔ تجارت میں صرف سامان خریدنا اور بیچنا یہی نہیں ہے، تجارت میں نوکری بھی ہے، نوکری بھی شامل ہے۔ کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے، محنت، یہ بھی محنت ہے۔ جیسے سامان کی خریدی ہوتی ہے، پھر اسے بیچا جاتا ہے اور اس سے پیسہ کماتے ہیں، تو آدمی سامان بیچنے کے بجائے اپنی محنت صرف کرتا ہے، اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے پیسے کماتا ہے، تو وہاں کچھ خریدنا پڑتا ہے اور پھر اسے بیچنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آدمی کے پاس صرف اپنی محنت ہوتی ہے، اپنی صلاحیت ہوتی ہے، محنت اور صلاحیت کا استعمال کر کے پیسہ کمانا۔ اس طرح سے اللہ نے کہا من طیبات ما کسبتم، من طیبات ما کسبتم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو خرچ کرو۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ من طیبات ما کسبتم، جو حلال تم نے کمایا ہے اس میں سے، جو تم نے پاک اچھی چیز کمائی ہے، جو بھی کمائی، اب یہ کسی بھی طریقے سے ہو، تو اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی کو ہم کہتے ہیں تجارت، اور تجارتی مال کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تجارتی مال، اس سے کیا مراد ہے؟
کہتے ہیں زمین ہے، زمینی کاروبار، اسی طرح سے جانوروں کی خرید و فروخت ہے، کسی بھی قسم کا سامان ہے یا گاڑیاں ہیں اس کی خرید و فروخت ہے، یا اس کے ذریعے کوئی کمائی ہے، گاڑیوں کے ذریعے کمانا یا پھر گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنا، زمین کے ذریعے کمانا یا زمین کی خرید و فروخت کرنا، جانوروں کے ذریعے کمانا یا جانوروں کی خرید و فروخت کرنا، کوئی کمپنی کوئی مشین ہے اس مشین سے کوئی سامان نکال کر کمانا یا مشین کی خرید و فروخت کرنا، کوئی بھی چیز، جس چیز سے بھی ہم پیسہ کماتے ہیں، جب ہمارے پاس دولت آتی ہے تو اس دولت میں ان پیسوں میں زکوٰۃ ہے، اور اس زکوٰۃ کے لیے وہی شرطیں ہیں جو شرطیں سونے اور چاندی میں ہیں۔ تجارتی مال یعنی پیسہ، تجارتی مال کا مطلب یہاں پیسہ، مال کو پیسے میں کنورٹ کر کے ہم اس کی زکوٰۃ سونے اور چاندی کے حساب سے ادا کریں گے۔ اسی لیے تجارتی مال کے اندر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچے۔ مال نصاب کو پہنچے یعنی مال کا وزن نہیں کرنا ہے کہ 85 گرام مال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ 85 گرام سونے میں زکوٰۃ ہے، تو کیا 85 گرام کپڑے میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مال کی قیمت نکالی جائے گی کہ مال کی قیمت کتنی ہے، کیا وہ قیمت 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر برابر کو پہنچی ہے تب ایسی صورت میں پھر اس کا نصاب پورا ہوا، اس کا نصاب پورا ہوا۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 1 لاکھ روپیہ تولہ سونا ہے اور 85 گرام سونے میں زکوٰۃ ہے، تو اس کا مطلب 8.5 لاکھ روپیہ 85 گرام کے برابر ہوں گے۔ اگر 1 لاکھ کا بھاؤ ہے تب اس کی قیمت یعنی 1 تولے کی قیمت 1 لاکھ ہے تب تو ہم نے 1 لاکھ شمار کر لیا تاکہ حساب میں آسانی ہو۔ تو 8.5 لاکھ روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تب ایسی صورت میں مطلب یہ ہوا کہ وہ پیسہ نصاب کو پہنچ گیا۔ یا دکان میں اتنا مال ہے، کرانہ دکان، اسٹیشنری کا دکان، اسٹیشنری کا سامان، یا اسی طرح سے کپڑے اور جڑی بوٹیاں یا اور پلاسٹک کا سامان، کوئی بھی چیز، کتابیں، کسی کتابوں کی دکان ہے تو کتابوں کی قیمت، جو سامان بھی انسان خریدتا بیچتا ہے اس سامان کی قیمت نکالی جائے گی۔ اگر وہ قیمت 8.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہو جائے مطلب یہ ہوا کہ وہ نصاب کو برابر آ گیا، وہ نصاب کو پہنچ گیا۔ اب جب یہ نصاب کو پہنچا، جس دن پہنچا اس دن سے سال شروع ہوگا اور اس کو پھر 1 سال مکمل ہونے تک وہ جو نصاب ہے اس کا جو لیول ہے وہ اتنا رہنا چاہیے، اس سے نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ اگر اس لیول سے نیچے اتر جاتا ہے تو مطلب یہ کہ پھر سال جو شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ درمیان میں کٹ گیا۔ جہاں نصاب پورا ہوا تھا اور وہاں سے ہم نے سال شروع کیا تو پورا 1 سال تک وہ مال کی قیمت نصاب سے نیچے نہیں اترنا چاہیے، نصاب کے برابر رہے یا نصاب سے اوپر پہنچے مگر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تب ایسی صورت میں 1 سال کے گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نصاب کو پہنچنا،
اور دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا۔ اب یہ جو دو باتیں نصاب میں ہیں یہاں تجارتی مال میں، اسی طرح سے اس سے پہلے سونے اور چاندی میں، یہاں پر بھی نصاب کو پہنچنا ہے اور سال کا گزرنا ہے، اور اس سے پہلے اناج میں یہاں پر صرف نصاب کو پہنچنا ہے، سال کی یہاں شرط نہیں ہے۔ تو اس طرح سے شریعت نے زکوٰۃ کے لیے یہ جو طریقہ اپنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک رحمت ہے، آسانی ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کے پاس بھی پیسہ ہے وہ زکوٰۃ دیتا رہے۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچے اور پھر وہ سال بھر آپ کے پاس رہے، مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کو سال بھر میں اس کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کی ضرورت سے وہ زیادہ ہے۔ آدمی کے پاس پیسہ 1 مہینہ 2 مہینہ رہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پیسہ ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن اگر سال بھر پڑا رہے 12 مہینے تک، الگ الگ موسم آتے جاتے ہیں، کسی بھی موسم میں اس کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں پڑی، وہ محفوظ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں دوسرے پیسوں سے پوری ہو رہی ہیں، ان پیسوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تب شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ کی ضرورت سے یہ زیادہ مال ہے، لہذا اب اس میں سے آپ تھوڑا سا نکالیے، تھوڑا سا غریبوں کی اس میں سے مدد کیجیے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہ ایک معیشت کا جو معیار ہے، اس سے ایک معیشت کا معیار بھی اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بہت کماتا ہے لیکن کمایا کھایا ختم ہو گیا، پھر کمایا کھایا ختم ہو گیا، ایسے کتنے لوگ ہیں؟ پیسہ بہت کماتے ہیں لیکن سب ختم ہو جاتا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ خرچ بھی بہت ہیں، ان کے اپنے خرچ، ان کے سفر کے خرچ، ان کے شادی بیاہ کے خرچ، ان کے اپنے پڑھائی کے بچوں کے خرچ، ان کی بیوی کے خرچ، ان کے ماں باپ کے خرچ، بھائی بہنوں کے خرچ اور دیگر خرچ اتنے ہوتے ہیں کہ جو کمایا وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دولت مند ہے، خوشحال ہے اور اچھی کمائی ہے، مگر بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ نہیں بچتا، کھاتا پیتا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مال نصاب تک پہنچتا نہیں، اور پھر نصاب کو پہنچنے کے بعد اس پر سال مکمل نہیں ہوتا تب تک کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوتی۔ نصاب کو پہنچا اور مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ آ گئے، لیکن 10 لاکھ روپیہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ، اس کے بعد چھٹے مہینے میں پتا چلا کہ اس کے گھر میں کسی کی بیماری، کوئی بیمار ہو گیا، اس کے اوپر 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، 10 میں سے 2 لاکھ چلے گئے۔ پھر پتا چلا کہ اسے عمرہ کرنے کے لیے جانا تھا تو اس نے 1 لاکھ روپیہ خرچہ کیا، پھر 1 لاکھ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد 7 لاکھ بچ گئے، اور ہم نصاب دیکھ رہے ہیں کہ 8.5 لاکھ کے برابر ہے، تو اس کا مطلب پھر نصاب ختم ہو گیا۔ جب نصاب سے پیسہ نیچے اتر گیا تو اب یہاں سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب پھر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سہولت دے رکھی ہے۔ جیسے ہمارے پاس معاشرے میں جو ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس سے آدمی پریشان رہتا ہے، چھوٹا بڑا غریب سب سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ہر ایک سے الگ الگ طریقے سے ٹیکس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب بھی پریشان ہے، اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ معمولی سا پیسہ بھی اگر رہا اور اس نے کار خریدی، گاڑی خرید لی اپنے نقد قیمت میں، تو بڑے سے بڑا ٹیکس اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے لوگ بھاگتے ہیں، جو لوگوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک دم آسان ہے، لوگوں کے لیے اس میں سہولت ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی سہولت سے اس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب دینا کتنا ہے؟ وہی جو سونے چاندی میں تھا جو طریقہ، وہی طریقہ یہاں پر بھی ہوگا، 2.5%۔
2.5%, सोने चांदी में 2.5%, और पैसों में भी 2.5%, तिजारती सामान में भी 2.5%। सिर्फ खेती के अनाज में 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा है। खेती के अनाज में 10वां हिस्सा और 20वां हिस्सा। 10वां हिस्सा किसे कहते हैं? 10वां हिस्सा कहेंगे 10% को, और 20वां हिस्सा कहेंगे 5% को। 10वां हिस्सा 10%, 20वां हिस्सा 5%, और 40वां हिस्सा 2.5%। तो इस तरह से जब हम ज़कात का निसाब देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा अंदाजा होता है कि खेती के अनाज में ज़कात की मिकदार ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा अनाज देना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है, और बहुत सा अनाज उसमें कम मेहनत से ही हमें हासिल हो जाता है, कम मेहनत से हमें हासिल हो जाता है। जबकि सोने चांदी के लिए और तिजारती माल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शरीयत ने इसके अंदर ज़कात देने की मिकदार कम रखी है, और वो है 2.5%। अब तिजारती माल की ज़कात कैसे निकालते हैं उसको, और किस चीज को मेयार बनाते हैं? सोने को मेयार बनाएंगे या चांदी को? इस सिलसिले में उलमा के दोनों किस्म के अक़वाल हैं। बाद उलमा कहते हैं कि चांदी को मेयार बनाकर आप तिजारती माल या पैसों की ज़कात देंगे। अगर चांदी को हम मेयार बनाएंगे तो पता चलेगा कि 1 लाख रुपए भी अगर किसी के पास है और फिर उसके ऊपर साल गुजर गया, तब उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, उसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सोने को मेयार बनाता है तो फिर उसके लिए कम से कम, हमने जैसा अभी एक फर्जी मिसाल दे दी, हालात के हिसाब से करीब करीब अगर हमने 1 तोला 1 लाख रुपए का मान लिया तो समझिए कि 8.5 तोला सोने की कीमत, यानी 8.5 लाख अगर किसी के पास रुपया है, तब उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। और शर्त यह है कि साल उसके ऊपर गुजर जाए, साल भर उतना पैसा रहे। तो हमें दोनों में से किसको मेयार बनाना है? तो इसमें अगर हम गरीब की मदद ज्यादा करना चाहते हैं तो चांदी को मेयार बनाएं, वरना सोने को भी मेयार बनाया जा सकता है। उसके जरिए, उसके तरीके से भी या उसके निसाब से भी हम ज़कात दे सकते हैं। अब तिजारती माल की ज़कात में ज़कात निकालने का, दुकान की जब हम ज़कात निकालते हैं, हमारे पास कोई दुकान है तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? दुकान के अंदर जितना माल है, साल के आखिर में, अगर साल के शुरू में हमने देखा और ये समझिए कि हमने 20 लाख रुपए का सामान हमारी दुकान में भर दिया था, तो 20 लाख रुपए का सामान है, मतलब वो निसाब को पहुंचा हुआ है। अब वहां से साल हमारा शुरू हुआ और साल मुकम्मल होते होते हमारे पास 12 लाख रुपए का सामान बच गया, 8 लाख रुपए का सामान फरोख्त हो गया। साल खत्म हुआ, अब हमारे दुकान में 12 लाख रुपए का सामान मौजूद है, तो हम वो 12 लाख रुपए की ज़कात देंगे। उसके साथ अब वो 8 लाख रुपए का सामान कहाँ चला गया? जाहिर सी बात है वो पैसे में तब्दील हो गया, हमने सामान बेचा, बदले में पैसे आए। अब वो पैसे कहाँ गए? या तो वो पैसे खर्च हो गए, या फिर वो पैसे हमारे अकाउंट में मौजूद हैं या हमारे घर पर मौजूद हैं। यहाँ दुकान में 12 लाख का सामान है, और वो 8 लाख का सामान जो हमने बेचा था, उसका उसका जो फायदा मिला उससे अपना घर चलाया, और साथ में हमने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया हुआ है। 1 लाख रुपया हमारे पास कैश की शक्ल में मौजूद है, मतलब 2 लाख और हैं। तो ये 12 लाख के सामान
اس کی زکوٰۃ، اور یہ جو 2 لاکھ روپیہ اوپر موجود ہے اس کی، ان دونوں کو ہم ملا دیں گے، یہ 12 اور 2 ملا کے ہو گئے 14 لاکھ، تو ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی 14 لاکھ کی۔ اس طرح سے سامان تجارت کو پیسوں سے جوڑا جائے گا، سامان تجارت کی جو قیمت ہے وہ بھی دیکھی جائے گی، اور ساتھ میں جو پیسہ ہے وہ پیسے کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 7 لاکھ روپے کا سامان ہے اور 2 لاکھ روپیہ اس کے پاس گھر میں موجود ہے، سامان 7 لاکھ کا ہے، سامان کی قیمت 7 لاکھ ہے، اور گھر میں 2 لاکھ روپیہ ہے، یہ 2 لاکھ کو اگر ہم ملا دیتے ہیں تو 9 لاکھ ہو جاتے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ 8.5 لاکھ یہ 8.5 تولے کی قیمت ہے، مطلب یہ ہوا کہ نصاب سے یہ 50,000 زیادہ ہے ان کے پاس، اور پھر ایسے اس پر سال گزرا ہوا ہے، تب انہیں یہ 2 لاکھ اور یہ 7 لاکھ دونوں کو ملا کر 9 کرنے، اور پھر اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد مویشی اور چوپائے کی زکوٰۃ۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا، تھوڑا سا نصاب ہمارا باقی ہے، انشاءاللہ اس کے پاس 5واں جو رکن ہے 1 2 3 صفحات میں ہے، اور اس طرح سے ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا، تو ہم آج یہیں پر روک دیتے ہیں۔ استاد موجود ہیں؟